مذہب کے بارے میں سیکھتے ہوئے اکثر ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں خدا کے بارے میں تو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، اس کی صفات، اس کے احکامات، لیکن ہم اکثر اپنے سب سے بڑے دشمن، اپنے سب سے بڑے مخالف کی حقیقت سے ناواقف ہی رہ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارا یہ سب سے بڑا مخالف ہے کون؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، جب تک ہم اپنے دشمن کو ٹھیک سے پہچانیں گے نہیں تو ہم اس کے اثر سے خود کو بچا بھی نہیں سکتے۔ آئیے آج اس حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو بات سمجھنی ہے وہ شیطان کے لفظ کے بارے میں ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص مخلوق کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے۔ عربی زبان میں لفظ شیطان اصل میں ایک نام نہیں بلکہ ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے۔ یہ کسی بھی ایسی ہستی کو بیان کرتا ہے جس میں سرکشی، ضد اور حد سے گزر جانے کی کوالٹی ہو۔ مطلب کوئی بھی، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی اور مخلوق، اگر وہ خدا کے خلاف بغاوت کا راستہ چنے تو وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے شیطان کہلائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی زبردست ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ ذکر ملتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو ایک گدھے کو بھی شیطان کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضدی تھا، سرکش تھا۔ تو یہ مثال بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ یہ لفظ کسی کی ذات نہیں بلکہ اس کی باغیانہ فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ پہلی ہستی کون تھی جس نے اس سرکشی کی صفت کو اتنے بڑے کائناتی پیمانے پر اپنایا؟ یہ کہانی اصل میں انا اور بندگی کے درمیان ایک بہت بڑے ٹکراؤ کی ہے۔ اس ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تخلیق کی ترتیب کو دیکھنا ہوگا۔ اسلامی نظریے کے مطابق سب سے پہلے فرشتے بنائے گئے جو نور سے بنے تھے، ان کے بعد جنات جو توانائی یا آگ سے بنے، اور سب سے آخر میں انسان جنہیں مٹی سے بنایا گیا۔ اور پھر خدا نے ایک امتحان رکھا، ایک بہت بڑا امتحان۔ اس نے بلند تر مخلوقات یعنی فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ اپنے سے کم تر مخلوق یعنی انسان کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ اصل میں تکبر اور بندگی کا، انا اور تسلیم و رضا کا امتحان تھا۔ اور یہاں پر دو بالکل مختلف رد عمل سامنے آئے۔ فرشتوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی، فوراً سر جھکا دیا، یہ سوچ کر کہ ہم خدا کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لیکن ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، اس کی انا بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں اس سے برتر ہوں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں ہرگز نہیں جھکوں گا۔ اور بس اسی سرکشی کے بعد اس جن کو جس کا اصل نام عزازیل بتایا جاتا ہے، اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا مطلب ہی ہے مایوس ہونے والا، وہ جو خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو ابلیس اس پہلے شیطان کا ذاتی نام ہے۔ چلیں اب اس کائناتی کہانی سے نکل کر ہر فرد کے اندر کی دنیا میں آتے ہیں، کیونکہ یہی کشمکش، یہی جنگ ہر ایک انسان کے اندر بھی ہر لمحہ جاری ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس کی بنیاد بتاتی ہے۔ پس اس اللہ نے اس نفس کو اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری دونوں کی سمجھ عطا کی، یعنی اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو یہ دو متضاد قوتیں ہیں، ایک ہے تقوی اور دوسری ہے فجور۔ تقوی کا مطلب ہے خدا کا خیال رکھنا اور اس کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہنا، اور فجور کا مطلب ہے سرکشی کرنا، حد سے آگے بڑھنا اور جان بوجھ کر ان حدود کو توڑنا۔ ہمارے فیصلے اور ہمارے اعمال ہی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے کس طاقت کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو یہ اثر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان مسلسل ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔ پھر جب وہ اس پر قائم رہتا ہے تو بیرونی مدد آتی ہے، یعنی نیک اعمال فرشتوں کی مدد کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور برے اعمال پر اصرار ابلیس اور اس کے ساتھیوں کو یعنی شیاطین کو اثر انداز ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ شیطانی اثر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ شیطانی قوتیں کسی انسان کو پکڑ کر زبردستی گناہ کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کروا سکیں؟ اس کا جواب قرآن کے ایک لفظ میں ہے، یو وسوس۔ اس کا مطلب ہے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ یہ بات بہت بہت اہم ہے۔
یہ اثر صرف ایک تجویز کی طرح ہے، ایک ہلکی سی سرگوشی ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ مجبور نہیں کر سکتا، صرف مشورہ دے سکتا ہے۔ اور یہ وسوسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ قرآن اس کو بھی واضح کرتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکش انسان بھی دوسرے لوگوں کے لیے شیطان کا کردار ادا کر سکتے ہیں، انہیں برائی کی طرف اکسا کر، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، جیسے کسی کو جھوٹ بولنے پر، دھوکہ دینے پر یا نفرت پھیلانے پر اکسانا۔ تو سب سے اہم اور طاقت دینے والا نقطہ یہ ہے، ان وسوسوں کو، ان سرگوشیوں کو قبول کرنے یا رد کرنے کی طاقت ہمیشہ ہر حال میں انسان کے اپنے پاس رہتی ہے۔ ذمہ داری آخرکار وسوسہ ڈالنے والے پر نہیں، بلکہ انتخاب کرنے والے پر ہی آتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، وسوسے اور سرگوشیاں باہر سے آ سکتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کون سی آواز کو طاقت دیں گے، تقویٰ کی آواز کو یا فجور کی؟